بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام ان تمام مسلمانوں کے نام ہے جو اس پاکستان میں بستے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، وہ مسلمان خواہ کوئی بھی ہو، اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہو، اس کا جماعت اسلامی سے تعلق ہو، اس کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہو، اس کا ANP سے تعلق ہو، اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، اس کا MQM سے تعلق ہو، کسی بھی الغرض کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، سب سے پہلے ہیں ہم مسلمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھتری کے نیچے ہم لوگ اس سے اختلاف رکھیں، ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا کا واسطہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ دیں، ایک دوسرے کو حقوق پامال نہ کریں، ایک دوسرے کا عزت و احترام کریں، بڑا چھوٹے کا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں اسلام نے حقوق سکھائے ایک دوسرے کے، بڑے کے حقوق، چھوٹے کے حقوق، مسلمان کے مسلمان پہ حقوق۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی نفرتیں بڑھ چکی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ غیبتیں، چغلیاں، بہتان بازیاں، بدگمانیاں، اسار، کبر، عجب، حب مال، حب جاہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی پارٹی بازیوں سے۔ یار آپ پی پی کو سپورٹ کرتے ہو کرو، آپ پی ٹی آئی کو کرتے کرو، آپ JUI کو کرتے ہو کرو، جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہو کرو، MQM کو کرتے ہو کرو، لیکن ایز اے مسلم ہم ایک ہیں، ہمارا نظریہ اور منشور ایک ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ یار نظریاتی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز میں اختلاف ہے، آپ دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے، لیکن اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ گالم گلوچ کی تو اجازت کسی مذہب میں نہیں، کسی پارٹی کو گالم گلوچ کی جائے نہ پی ٹی آئی کی اجازت ہے کہ وہ JUI والوں کو گالم گلوچ کریں، نہ JUI والوں کو اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ PTI والوں کے کارکنوں کی پٹائی لگائیں، ان کو گالم گلوچ کریں۔ کسی کو کوئی اجازت نہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، حقوق المسلم پڑھیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ تو یہ سارے حقوق یہ کتابوں میں لکھے، آپ کو عقل ٹھکانے آ جائے، پڑھے تو صحیح، اسلام تو پڑھیں کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام اختلاف کی اجازت تو دیتا ہے، کس حد تک دیتا ہے؟ کیا اختلاف میں یہ جائز ہے کہ ایک دوسرے کی مار پٹائی کی جائے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دی جائیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑے جائیں، اسلحہ لے کے ایک دوسرے پہ نکلا جائے اور قتل کیا جائے اور ڈنڈے مارے جائیں؟ یہ کون سے اسلام بیان ہو رہا ہے؟ کس اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کون سے اسلام لوگوں میں پھیل گیا؟ مجھے ذرا بتائیں، یہ کون سے اسلام ہے کہ جس نے بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دی، ماں باپ کی تمیز ختم کر دی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی تمیز ختم کر دی، بڑے چھوٹوں کی تمیز ختم کر دی، آس پڑوس کی تمیز ختم کر دی، رشتہ داروں کی تمیز ختم کر دی، بولنے کی تمیز ختم کر دی، دیکھنے کی تمیز ختم کر دی، سننے کی تمیز ختم کر دی، سوچنے کی تمیز ختم کر دی؟ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں بتاؤ کس نے پڑھا دیا تمہیں یہ اسلام؟ اسلام نے تو ہمیں بولنے کی بھی تمیز سکھائی، سوچنے کی بھی تمیز سکھائی، سمجھنے کی بھی تمیز سکھائی، چلنے کی بھی تمیز سکھائی، اٹھنے کی بھی تمیز سکھائی، بیٹھنے کی بھی تمیز سکھائی، لوگوں سے ملنے کی بھی تمیز سکھائی، بڑوں کی بھی تمیز سکھائی، چھوٹوں کی بھی تمیز سکھائی، بزرگوں کی بھی تمیز سکھائی، علماء کی بھی تمیز سکھائی، ایک ادنیٰ سے مسلمان کی بھی تمیز سکھائی، امام کی بھی تمیز سکھائی، مؤذن کی بھی تمیز سکھائی، مسجد میں داخل ہونے کی بھی تمیز سکھائی، مسجد سے نکلنے کی بھی تمیز سکھائی، معاشرے میں مجلس میں بیٹھنے کی بھی تمیز سکھائی، مہمان نوازی کی بھی تمیز سکھائی، میزبانی کی بھی تمیز سکھائی، کام کرنے کی بھی تمیز سکھائی، حلال اور حرام کی بھی تمیز سکھائی، رشتہ داریوں کی تمیز سکھائی۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ پتہ نہیں آپ کس اسلام پہ چل پڑے ہو، کسی کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو بدلیں، ایک امت بن کے رہیں، اتحاد بن کے رہیں، اتحاد بنا کے رکھیں، ایک امت بن کے رہیں۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں لیکن دستوں کے ربا ہونا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔